سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دوڑ کے، چونکہ میں جوان تھی، میں دوڑ کے گئی اور میں جا کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی، خلیل ابراہیم علیہ السلام، میں جوان عورت ہوں، میں آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، بیگم ہوں، یہ جوان بچہ دیکھو اسماعیل ذبیح اللہ میری گود میں موجود ہے، آپ ہمیں اس جنگل میں، بیابان جنگل میں، یہاں تو جانور بھی کہیں نظر نہیں آتا، مجھے کہاں چھوڑ کے چلے آؤ؟ سیدہ حاجرہ فرماتی ہیں میں گفتگو کر رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، لیکن اللہ کے خلیل مجھے جواب نہیں دیتے، ہاں نہیں کرتے، لا نہیں کہتے، نام نہیں کہتے، کوئی جواب نہیں۔ پھر میرے دل میں فوراً اللہ نے یہ بات ڈال دی، میرے دل میں خیال آ گیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں کوئی امتحان نہ ہو۔ میں نے روتے ہوئے عرض کر دیا، او خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، کہیں یہ میرے رب کا حکم تو نہیں، تھوڑا سا اشارہ تو کر دو۔ فرماتی ہے پھر میں سمجھ گئی میرے رب کا حکم ہے۔ سیدہ حاجرہ کا بھی یقین دیکھو، اللہ کی ذات پہ اعتماد دیکھو، جب ہلکا سا اشارہ مل گیا فرمایا خلیل پھر باخوشی جاؤ، حاجرہ جانے اور رب کریم جانے۔ بلکہ وہاں جا کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بٹھا کے آئے تھے۔ سیدہ حاجرہ فرماتی ہیں تھوڑی سی کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، چند ہی دن میں ختم ہو گئے۔ بھوک پیاس اپنے پہ برداشت کر رہی تھی، لیکن جب بھوک پیاس مجھ پہ زیادہ بڑھ گئی، بچوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے، ذبیح اللہ کے لیے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ جب بچہ تڑپنے لگا، ماں سے نہ دیکھا گیا۔ اب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، دوڑ رہی ہیں، پانی تلاش کر رہی ہیں، کہیں سے میرے بچے کے لیے پانی مل جائے۔ کبھی ادھر دوڑتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، لیکن رب العالمین مسکرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں او میری بندی، تو نے تو پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ لگائی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے، لیکن میں رب العالمین کو یہ تیری دوڑ اتنی پسند آ گئی، آج کے بعد کوئی نبی کیوں نہ ہو، پیغمبر کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، علی المرتضیٰ کیوں نہ ہو، حسنین کریمین کیوں نہ ہو، پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، حضرت فرید کیوں نہ ہو، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کیوں نہ ہو، بڑے بڑے اللہ والے کیوں نہ ہو، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، جب حج کے لیے آئیں گے اور میری بندی کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئیں گے، جب تک میری بندی سیدہ حاجرہ والی دوڑ نہ ٹور کے دکھائیں، دوڑ نہ لگا کے دکھائیں، چال نہ چل کے دکھائیں، میں پروردگار عالم اس وقت تک ان کا حج بھی عمرہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ کو کسی کی دوڑ پسند آ گئی، سیدہ حاجرہ اپنی بندی کی دوڑ پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا میری بندی میں پروردگار عالم تجھے لایا ہی اس لیے ہوں تاکہ یہاں اپنے گھر کی کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھواؤں۔ سیدہ حاجرہ نے ایک آواز سنی اور دوڑ کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی۔ ادھر اسماعیل معصوم کی نرم و نازک ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ سیدہ حاجرہ نے پیا بھی، اپنے بچے کو بھی پلایا اور بنا بنا دیا، روک دیا۔ زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا۔ سیدہ حاجرہ اگر اس پانی کو روکتی نہ، یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، لیکن جب سیدہ حاجرہ نے کہا نا زمزم ٹھہر جا، ایسا رکا
مدینہ کے لوگوں نے بڑی بڑی پائپ لانے بچھائی، بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا، لیکن وہ زور لگا کے کہہ گئے کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ پانی پائپوں میں نہیں چلتا، ہاں اٹھا کے لے جاؤ تب یہ چلتا ہے، ورنہ یہ پانی چلتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا میری بندی سے روک دے، زم زم ٹھہر جا، اور اس میں تمام کے تمام وٹامن بھی موجود ہیں، اس میں بڑی بڑی خاصیت موجود ہیں۔ تھکا ہوا بندہ پیے اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بھوکا بندہ پیے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاسا پیے اس کی پیاس دور ہو جاتی ہے، بیمار پیے اللہ پاک اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سیدہ ہاجرہ پہ جو امتحان آیا، خاندان ابراہیمی کو اللہ نے نوازا، انہوں نے بخوشی اللہ کے امتحان کو قبول کیا۔ اللہ نے فرمایا آؤ پھر خاندان ابراہیمی، میں اللہ تمہیں انعام دیتا ہوں، تمہارے ہاتھوں سے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھواتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے مستری بن رہے ہیں، ذبیح اللہ مزدور بن رہے ہیں، سیدہ سارہ سیدہ ہاجرہ بھی مزدوری کا کام کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے سرزمین عرب پہ میں پروردگار عالم نے خلیل اللہ کے ہاتھوں اپنا گھر تعمیر کرایا۔ دنیا میں بادشاہ کا محل تعمیر ہوتا ہے، بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں، کوٹھیاں بنتی ہیں، بنگلے بنتے ہیں، غیر ممالک سے انجینئر آتے ہیں، ادھر ادھر سے تعلیم یافتہ لوگ آتے ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ عام گھر نہیں، یہ کعبۃ اللہ میں اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، میں رب العالمین کا گھر ہے۔ اس کا مستری بھی عام نہیں، مزدور بھی عام نہیں، اس کا انجینئر دیکھو نوری فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین ہے۔ کعبۃ اللہ کا مستری خلیل اللہ گئے، کعبۃ اللہ کا مزدور ذبیح اللہ ہے۔ اللہ نے ایک پتھر بھیج دیا، ابراہیم علیہ السلام جتنا چاہتے تھے وہ اوپر چلا جاتا تھا، جتنا چاہتے تھے وہ پتھر نیچے واپس آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تمہاری لفٹ مشینیں کیسے چلتی ہیں؟ یہ تم چلاتے ہو، اسے اللہ نے چلایا۔ اگر تمہاری لفٹ مشین یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، تم نہیں بنا سکتے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے۔ وہ بھی اللہ نے جنت سے پتھر بھیجا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد تھی، لفٹ کا کام دیتا تھا، گو پھٹے کا کام دیتا تھا، بانس کا کام دیتا تھا، جتنا چاہتے تھے بلند ہوتا تھا، جتنا چاہتے تھے پستی کی طرف آ جاتا تھا۔ کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مزدوری مانگ رہے ہیں۔ مستری بھی مزدوری مانگتا ہے، مزدور بھی مزدوری طلب کرتا ہے، کاریگر مزدوری طلب کرتا ہے۔ جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مزدوری مانگ رہے ہیں، اور مزدوری میں سونا نہیں مانگتے، چاندی نہیں مانگتے، ریال ڈالر پاؤنڈ نہیں مانگتے، تخت و تاج کا سوال نہیں کرتے، کرسی کا سوال نہیں کرتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کے آئے، کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا، اللہ کا گھر بن گیا، بیت اللہ مکمل ہو گیا۔ خاندان ابراہیمی اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اور پروردگار عالم ہمیں مزدوری کی ضرورت ہے، تو ہمیں مزدوری عطا فرما۔ ہم نے کسی بادشاہ کا گھر نہیں بنایا، وزیر کا گھر نہیں بنایا، کسی حکمراں کا گھر نہیں بنایا، اور رب العالمین یہ تیرا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ او میرے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پروردگار عالم تیری مہربانی ہے، تو نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، ورنہ کسی اور نبی سے بھی کام لے سکتا تھا۔ اور رب کریم تیری مہربانی ہے، تیرا احسان ہے، تیری عنایت ہے۔ اور پروردگار عالم تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میرے ہاتھوں کا
کعبۃ اللہ بنوایا، او میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور رب کریم میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس لیے قربانی کرتے ہوئے حکم یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں گوشت کی نیت نہ کرو، بعد میں چاہے سارا کھا لو، لیکن پہلے نیت نہ کرو، قربانی کی نیت کرو، ثواب کی نیت کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ ثواب کی نیت کرتے ہوئے قربانی کا جانور قربان کرتا ہے، تھوڑا جانور پسند کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، لیکن دل کو اچھا لگتا ہے، یہ مجھے خوبصورت لگتا ہے، یہ میرا پیارا جانور ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ پاک تجھے نیکی عطا فرماؤں گا، اور اس تیری قربانی کے جانور کو کل قیامت کا دن ہوگا 70 گنا بڑھا کے تیرے لیے پیش کر دوں گا۔ تو نے ایک جانور قربان کیا، میں تجھے کل قیامت کے دن اس کے برابر 70 جانور دوں گا، اور کل قیامت کے دن پل صراط کا بھی انتظام کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں لوگ جب اپنی قربانی کو ذبح کرتے تھے، بیت اللہ کو خون لگا دیتے تھے، قرآن نازل ہو گیا، فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارا خون نہیں دیکھتا، سینگ نہیں دیکھتا، تمہارے جانور کے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے کھالوں کی ضرورت نہیں، او میرے بندو میں تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہوں، تمہارے دل میں کیا ارادہ موجود ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے مال قربان کیا ہے، جانور قربان کیا ہے، اور تو نے اگر اس نیت سے قربانی کی ہے ابھی تیری قربانی کے جانور کا خون نیچے نہیں گرتا، ایک قطرہ زمین پہ نہیں پڑتا، میں پروردگار عالم پہلے قبول فرما لیتا ہوں۔ اس لیے دعا کر کے قربانی کا جانور قربان کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے سینگ بھی تولوں گا، اس کے کھر بھی تولوں گا، اس کا گوبر بھی تولوں گا۔ تو نے اگر سال جانور پالا، بکرے کو سال پالا، بھیڑ کو سال پالا، دمبے کو سال پالا، گائے بھینس کو 2 سال پالا، اونٹ کو 5 سال پالا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جانور قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کا گوبر بھی نام اعمال میں تولا جائے گا، اس کا گھاس بھی تولا جائے گا، اس کا چارہ بھی تولا جائے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو نے نیکی کے لیے ایسا کیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی چادر موجود تھی، دن میں اسے پہنتی بھی تھی، رات کو بچھا کے مینڈوں کو اس پہ دانا کھلایا کرتی تھی۔ خاتون جنت اپنی قربانی کو اپنے ہاتھوں سے پالا کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، قربانی کے جانوروں کو اپنے رپٹے پہ دانا کھلا رہی ہیں، چارہ کھلا رہی ہیں، گھاس کھلا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما۔ آج کے بعد جو بھی بوڑھا آدمی، میری عمر کا آدمی کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے، حج کرنے کے لیے آئے، تیرے گھر کو دیکھنے کے لیے آئے، اور رب کریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور میرے اللہ میں اس کے لیے پیش کی دعا کرتا ہوں، ایڈوانس دعا کرتا ہوں، پہلے ہی دعا کرتا ہوں، سینکڑوں سال پہلے دعا کرتا ہوں، اور پروردگار عالم جو حج کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمر رسید آئے، ضعیف آدمی آئے، بوڑھا آئے، اور رب کریم اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ پاک نے فرما دیا او میرے خلیل تو دعا کر رہا ہے، میں حدیث میں بنا کے نازل فرما دوں گا، اپنے محبوب کو یہ حکم دے دوں گا الحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج کا بدلہ اور کچھ نہیں مگر جنت ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں مزدوری مانگی ہے اس امت کے لیے۔ میرے اللہ جو بوڑھا آدمی حج کے لیے آئے
اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا. ہماری بخشش کا انتظام ہو رہا ہے. ذبیح اللہ نے آمین عرض کی، سیدہ سارہ نے آمین عرض کر دی، سیدہ ہاجرہ نے آمین عرض کر دی. اب سیدہ سارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور پروردگار عالم آج کے بعد جو بھی بوڑھی عورت، عمر رسیدہ ضعیف عورت، سفید بالوں والی کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے، تیرا گھر دیکھنے کے لیے آئے، حج کرنے کے لیے آئے، میں پیش کی دعا کرتی ہوں، اور پروردگار عالم اس بوڑھی عورت کے تمام گناہوں کو معاف کر دینا، اسے بیت اللہ سے ایسے واپس کرنا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہو. علماء نے لکھا ہے جو شخص کعبۃ اللہ میں باجماعت ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک 1,35,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ کعبۃ اللہ کی شان ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کو بہانے سے معاف فرما دینا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ذبیح اللہ سے فرمایا تم بھی دعا کرو، مزدوری مانگو اللہ سے. جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ سے مزدوری طلب کر رہے ہیں، اور رب کریم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اور میرے اللہ آج کے بعد جسے تو قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، مال والا بنائے، اور پروردگار عالم صاحب استطاعت حج کے لیے آئے. میں جوان مرد ہوں، میں جوان آدمی ہوں، میں جنا ہوں، میری عمر کا جوان آدمی جو بھی تیرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آئے، میں پیش کی ایڈوانس دعا کرتا ہوں، اور پروردگار عالم اس جوان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا. خاندان ابراہیمی اللہ کی بارگاہ میں آمین عرض کر رہے ہیں. اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اور اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے، میں نے کئی جمعے پہلے واقعہ عرض کیا تھا، قصے میں سے سلیمان علیہ السلام سلیمان بن داود کا قصہ بیان کیا تھا کہ اتنا بڑا ان کا تخت اڑتا تھا، یہ ہمارے جہاز تو کچھ بھی نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ نہ وہ سی این جی تھا، نہ وہ پیٹرول تھا، نہ وہ ڈیزل تھا. وہ بغیر سی این جی پیٹرول ڈیزل کے چلتا تھا. اس میں بم بھی نہیں پھٹتا تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. اللہ نے اس کو محفوظ بھی کیا تھا. ہوا اڑا کے لے جاتی، اللہ نے ہوا کو تابع کیا تھا. اس میں دو خاصیتیں موجود تھی. آپ اپنی پوری فوج کو، پولیس کو، جو بھی جتنے کارندے اور ان دیگوں سمیت بٹھاتے تھے. اتنا بڑا ایک تخت تھا، ہوا اسے بغیر کسی طاقت کے، صرف ہوا کے بلبوتے پہ اللہ پاک اسے لے جاتے. اور دوسری خاصیت یہ تھی کہ تخت اڑا ہوا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص نیچے بات کرتا نا تو سلیمان علیہ السلام کو ہوا وہ بات پہنچا دیتی تھی. ایک شخص نے سلیمان علیہ السلام کا یوں تخت اڑتا ہوا دیکھا. جانور چرا رہا تھا، دیہاتی آدمی تھا، عجمی آدمی تھا. کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے کہ پروردگار عالم نے سلیمان بن داود کو کیسا تخت اور ہوا کو تابع کیا ہے. ہوا میں یہ تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے. ہوا نے یہ بات سلیمان کے کان میں پہنچائی. سلیمان نے علیہ السلام نے فرمایا ہوا کو، میرا تخت اس شخص کے پاس لے جاؤ، میرا تخت اس شخص کے پاس لے جاؤ. وہاں تخت اتارا اور اسے پوچھا بھائی تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں نے آپ کی چغلی نہیں کی، میں نے کوئی غیبت بیان نہیں کی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. اور کہا کیا تھا؟
وہ عرض کرنے لگا سلیمان علیہ السلام میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کہا تھا سبحان اللہ، اللہ پاک تو کتنا پاکیزہ ہے، اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو نے اپنی قوت سے ہوا کو طاقت دی ہے، اتنا بڑا تخت اڑا ہوا جا رہا ہے، اللہ پاک تو نے اس کو بڑی نعمت دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو نے جو لفظ سبحان اللہ کہا ہے یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اور تو اللہ پاک نے مجھے تو تخت دیا، ہوا کو تابع کیا، اور مسلمانوں اس لیے اگر قربانی کے حقدار ہو قربانی ضرور کرو۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتی ہیں، بندہ کہتا ہے چلو جی اتنے پیسے میں کچھ اور کر لوں گا، شاپنگ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، چلو پرانے کپڑے پہ گزارا کر لے، اگر 52 تولہ چاندی کے تیرے پاس پیسے موجود ہیں، اگر اتنی رقم موجود ہے تیرے خرچے میں سے، کپڑوں میں سے، برتن میں سے، اگر اتنا تیرے پاس مال موجود ہے تو قربانی کرنے کا حقدار ہے۔ اس لیے سبحان اللہ بھی اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ سیدہ ہاجرہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہیں رب کریم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور پروردگار عالم میں جوان عورت ہوں، میں نے تیرے گھر کی خدمت کی ہے، مزدوروں کے لیے پانی بھرا، میں پانی بھر کے لایا کرتی تھی، اور میرے اللہ میں نے روٹیاں بنائی ہیں خلیل اللہ کے لیے، ذبیح اللہ کے لیے، کعبۃ اللہ کے مستری کے لیے، کعبۃ اللہ کے مزدور کے لیے، اور پروردگار عالم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور میرے اللہ مجھے بھی مزدوری چاہیے، مزدوری میں مال نہیں، مزدوری میں بادشاہت نہیں، وزارت نہیں، امارت نہیں، اور پروردگار عالم آج کے بعد جو بھی جوان عورت، میری عمر کی عورت جو بھی کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے، تیرے گھر کو دیکھیں، طواف کریں، صفا مروہ دوڑے، اور پروردگار عالم میں پیش کی ایڈوانس دعا کرتی ہوں اس جوان عورت کی، اس مسلمان عورت کی تمام کی تمام خطاؤں گناہوں کو بھول کو معاف فرما دینا۔ اللہ کا پھر امتحان آ گیا، اللہ رب العزت نے خواب دکھایا، قرآن بیان کرتا ہے فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پہ تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ عرض کیا ابا تفعل ما تؤمر، جلدی کر مجھے ذبح کر۔ تو اس لیے یہ بیان کر دیا، تو پھر عید پہ کیا سناؤں گا۔ بہرحال زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ حصے دار جو ہوتے ہیں وہ اپنا حصہ مقرر کریں۔ اونٹ میں بھی 7 حصے، پچھلے سال ایک بات آئی تھی غیر مقلد کہتا تھا 9 حصے ہو سکتے ہیں، میں نے کہا نہیں ہو سکتے، ایسی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال کا لگتا ہے، اس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، گائے میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، اور بھینس بھی لگتی ہے، بھینس میں بھی 7 حصے، بھینسے میں بھی 7 حصے۔ عیب نہ ہو، جواں جانور ہو، دانت اس کے پورے ہوں، دانت صحیح ہوں، کان اس کے صحیح ہونے چاہیے۔
اگر کان کاٹ دیے، کان چیرا ہوا، اس کی قربانی جائز نہیں، لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں، کمزور جانور کی قربانی جائز نہیں، جو بیچارہ چلنے سے بھی قاصر ہو، وہ پل سرات پہ کیا تجھے مجھے لے کے جائے گا، وہ تو راستے میں گرائے گا، اسے بہتر ہے بندہ قربانی نہ کرے، تو عیب دار نہ ہو، عیب اس میں نہ ہو، کانا جانور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، دم کٹا ہوا جانور نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو تجھے اچھا لگتا ہے میں اللہ کو بھی وہی اچھا لگتا ہے۔ ایام تشریق، تکبیرات تشریق جسے کہتے ہیں، 9ویں شب کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر مرد پہ، بالغ پہ، عاقل پہ، ہر فرض نماز کے بعد یہ زور سے کہنا ضروری ہے، واجب ہے۔ مرد زور سے کہے، عورت آہستہ کہے، عورت چاہے لڑے کوٹھے پہ چڑھ کے، لیکن تکبیر اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا کہے۔ مرد حضرات کو چاہیے وہ زور سے کہیں اللہ اکبر۔ جب اللہ نے فرمایا اسماعیل ذبح کرو، مختصر بیان کر دے تو یہ تکبیر کہاں سے آئی، یہ مولویوں کی بڑھائی ہوئی نہیں، اللہ نے بھیجی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کر رہے تھے تو وہ حقیقت میں انشاءاللہ جمعے کے عید کے خطبے پہ بیان کروں گا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، ذبح بھی کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل آیا کہتا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ذبیح اللہ کہتے تھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یوں تو یہ تکبیر بنی ہے اس امت کے لیے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وبنات سیدنا وذریات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے غموں کو دور فرما، ہماری قربانیاں قبول فرما۔ میرے اللہ جس نے جیسے بھی قربانی کا ارادہ کیا ہے رب کریم ہماری قربانی قبول فرما۔ اللہ ہم نے گوشت کھانے کا ارادہ نہیں کیا بلکہ تجھے راضی کرنے کے لیے قربانی کا ارادہ کیا ہے، اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما۔ جو لوگ حج کے لیے پہنچ گئے اللہ ان کا حج قبول فرما۔ یہ ملتان حادثہ جو ہوا اس میں مسلمان جو شہید ہوئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، جو زخمی ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ وہ کرین حادثہ جو بیت اللہ میں ہوا، جو وہاں شہید ہوئے وہ تو اعلیٰ شہید ہیں، رب کریم ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ جو زخمی ہیں اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔